إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے دین کے سیکھنے کے لیے جمع فرمایا اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے آنے کی توفیق دی. علم کی زیادتی ایک مطلوب چیز ہے، اور علم پر قناعت کرنا انسان کے تنزل اور انسان کے نقصان کا سبب ہے. ایک انسان جب اپنے علم پر قناعت کر لے کہ جتنا علم میرے پاس ہے میرے لیے کافی ہے، تو ایسا انسان بہت ساری آگے کی چیزیں سیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ علم کے راستے پر چلنے سے رک جانا پچھلے علم کو بھی دھندلا کر دیتا ہے. لہذا جس میدان میں انسان مسلسل عمل کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، اس میدان کی معرفت اس کے ذہن میں تازہ رہتی ہے. بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور ایک وقت کے بعد ان کے دل میں بات پیدا ہوتی کہ ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا، بہت کچھ سن لیا، بہت کچھ سیکھ لیا، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے تجوری میں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ان کے سینے میں علم جمع ہو گیا ہے، اور آگے وہ علم حاصل کرنے سے رک جاتے ہیں. خصوصاً اس اعتبار سے بھی کہ جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو کسی اور سے علم سیکھنے کے اعتبار سے اس کے دل میں ایک قسم کا کبر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کیوں کسی سے سیکھوں، میرے پاس معلومات ہے. اور یہی کبر انسان کے لیے زوال کا، نقصان کا سبب بنتا ہے. بہت ہی خوش قسمت انسان ہے وہ جو علم ہونے کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرے. کہ انسان کے لیے سعادت ہے کہ اس کے پاس علم ہو، لیکن اس کے باوجود وہ علم حاصل کرتا رہے یہاں تک کہ موت آ جائے. اس لیے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، علم کے راستے میں کبھی رکنا نہیں چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، اور بعض علماء نے اس کو امام ابن مبارک کا بھی قول ذکر کیا ہے جہاں تک مجھ کو یاد ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ کب تک چلے گا، حدثنا، سمعت اور اس طرح کے جو الفاظ حدیث میں آتے ہیں، حدیث کا پڑھنا اور حدیث کا سننا سنانا، یہ کب تک چلے گا؟ تو انہوں نے کہا الی الموت، موت تک چلے گا. یہ نہیں کہ زندگی کے ایک حصے میں پہنچ کے ہم بس علم کے معاملے کو چھوڑ دیں اور کہیں کہ اب بس ہم عبادت میں لگ جائیں گے، یا دین کی دعوت کے میدان میں انسان آ جائے اور کہے کہ بہت کچھ سیکھ لیا اب بس لوگوں کو سکھانا ہے. جو انسان لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے اس کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کے سفر کو جاری رکھے. علم کے میدان میں جمے رہنا ایسا ہے جیسے سانس لینا. انسان سانس لینا چھوڑ دے مر جائے گا. اسی طرح سے انسان پڑھنا اور دین کی باتوں کو سیکھنا، سکھانا، سننا چھوڑ دے تو اس کی علمی موت واقع ہوتی ہے. اس لیے ایک طالب علم کو ہمیشہ علم کے سفر میں چلتے رہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، مجھے علم میں اور بڑھا دے. بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے بندوں میں
اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی مرضیات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور رب زدنی علم، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کی زیادتی کا شوق اور علم کی زیادتی کی طلب انسان کے لیے ترقی کا زینہ ہے، اور اس میں اللہ کی رضا ہے۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد تو مرد تھے، عورتوں کے اندر علم کا کتنا شوق تھا۔ خصوصاً ہمارے اس دور میں بہت ساری خواتین علم کے معاملے میں کوری ہوتی ہیں۔ علم کے معاملے میں اس لیے بھی اس کے کئی اسباب ہیں۔ اولاً تو شروع ہی سے ان کو دین کی تعلیم کا شوق نہیں ہوتا ہے، نہ دلایا جاتا ہے۔ جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت بھی دل میں زیادہ بیٹھتی ہے۔ پیسہ پیسہ پیسہ، گھر میں بار بار انسان سنتا ہے، پیسے کی اہمیت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ آدمی پیدا ہوتے ہی اس کو معلوم ہوتا ہے پیسہ کیا ہے، بار 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 اس چیز کی اہمیت کو سنتا ہے، دل میں وہ عظمت بیٹھ جاتی ہے۔ پھر خواتین کے معاملے میں زیورات، اچھا لباس، خوبصورتی کے وسائل، اپنے اطراف دوسری عورتوں کو اس کا اہتمام کرتے دیکھتی ہے، وہی دل میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ زیورات ہونا ضروری ہے، عورت بغیر زیور کے نہیں ہونا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کر ہی لوگوں میں جانا چاہیے، یا اسی طرح سے اپنے آپ کو بنا سنگھار کر کے رہنا چاہیے، لوگوں میں خوبصورت دکھنا چاہیے۔ اپنے اطراف لوگوں کو دیکھتی ہے، اسی دل میں بات بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ماحول میں علم کی بات ہو تو ٹھیک، اگر نہیں تو عموماً نہیں، لہٰذا اس کے دل میں علم دین کا شوق نہیں آ پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آس پاس اس کو کہیں نہ یہ آواز سنائی دیتی ہے اور نہ اس کے تعلق سے اہتمام کرنے والے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ گھروں کا ماحول علم والا نہیں ہے، لہٰذا عام طور سے عورتوں میں علم کے تعلق سے شوق دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بہت سی عورتوں میں ہوتا بھی ہے، لیکن بہت سی عورتوں میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے سالوں سال گزر جاتے ہیں، نہ ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، نہ ان کی عبادات صحیح ہوتی ہیں، نہ حلال و حرام کے بارے میں ان کو معلومات ہوتی ہے۔ اپنے اطراف بے دینی کی وجہ سے وہ خود بھی بے دین ہو جاتی ہے۔ پھر مزید یہ کہ عورتوں کے لیے خصوصی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ بعض مکاتب فکر میں یہ معروف مسئلہ ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی، اور غلط فہمی یہ ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا حضرت عمر کے زمانے میں بند ہو گیا۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ان کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، لہٰذا بہت سارے مکاتب فکر میں آج بھی عورتیں مسجد میں نہیں جاتی ہیں۔ اس وجہ سے بھی عورتیں بہت دور ہو جاتی ہیں دین کے علم سے۔ مرد مساجد میں جاتے ہیں، دروس و خطب سنتے ہیں، درس ہوتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں، پروگرام دینی ہوتے ہیں، اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، لیکن عورتیں بس اپنے پکوان میں، گھروں کی صفائی میں، شوہر اور بچوں کی دیکھ بھال میں، ضروریات کے پورے کرنے میں، اور اپنی ذاتی زندگی میں چیزوں کے جمع کرنے میں، زیورات، کپڑے اور یہ اور وہ، اس میں لگی رہتی ہے۔ ان کو دین کا علم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دینی مجالس میں نہیں جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑے زوال کی بنیادی وجہ ہے جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ جوان بچیاں ہیں، دین سے دور، اباحیت اور بالکل آزادی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کا شوق زیادہ ہے، دین کے علم کا شوق کم ہے۔ دین کے علم کو ایک رسم بنا دیا گیا ہے۔ دنیا کا علم ضرورت سمجھا جانے لگا ہے، ضروری ہے۔ دین کا علم ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ دین کے علم کو ہم نے زینت کی طرح کر دیا، لیکن دنیا کا علم اس کو ضرورت بنا دیا۔ لہٰذا یہ ضرورت نہیں سمجھے جانے کی وجہ سے بے دینی عام ہو جا رہی۔ بہت ساری بچیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، بہت ساری بچیاں ہیں جن کو عبادات وغیرہ سے کوئی لاؤ لگاؤ نہیں ہے، کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ بہت ساری بچیاں ہیں جو نوجوانوں کے ساتھ میں واٹس ایپ پہ اور اس طرح سے فیس بک پر چیٹنگ اور تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔
بلکہ بعض کا حال اس سے آگے ہیں، ان کے اپنے دوست ہیں جن کے ساتھ کینٹینز میں اور یہاں وہاں فلموں میں تک وہ چلی جاتی ہیں۔ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، بعض اوقات تو گھروں میں معلوم بھی ہوتا ہے، برا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے خود ان کو دین معلوم نہیں ہوتا ہے۔ خود گھر کے بڑے لوگ وہ خود بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا کوئی کسی کو بولتا نہیں ہے تم میرے بارے میں چپ رہو، میں تمہارے بارے میں چپ رہوں گا۔ یہ جو چیز ہے اس سے ہمارا سماج بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم بالکل شروعات سے شروع کریں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم شروعات سے شروع کریں۔ شروعات سے شروع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ آدمی کا دل ہے، گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ آدمی کا دل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پورے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان اور اس طرح کے جتنے بھی اعضاء ہیں، ان سب کا مدار انسان کے دل پر ہے۔ ان میں بگاڑ تب آتا ہے جب دل میں بگاڑ آتا ہے، ان میں سدھار تب آتا ہے جب دل میں سدھار آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ساری بھلائی کا مدار، سارے سدھار کا مدار انسان کے دل پر ہے، اور دل ہی وہ جگہ ہے جہاں پر علم اور ایمان بستا ہے، جہاں پر اللہ اس کے رسول سے محبت اور اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ سے حیا، یہ ساری دل میں ہوتی ہے۔ جب دل میں سدھار آئے گا ساری زندگی میں سدھار آئے گا۔ لیکن دل کا سدھار کیسے آتا ہے؟ جب دل میں صحیح معلومات جمع ہوتی ہے، علم صحیح ہوتا ہے، سوچ صحیح ہوتی ہے۔ سوچ جب صحیح ہو جاتی ہے تو انسان کا عمل صحیح ہوتا ہے۔ لہذا عمل کو صحیح کرنے کے لیے سوچ کی اصلاح ضروری ہے، اور سوچ کی اصلاح کرنے کے لیے انسان کے علم کی اصلاح ضروری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں جو آیت نازل کی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ غور کریں، یہ ابتدائی 5 آیتیں سورۃ العلق کی ہیں، سورہ اقرا کی ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے علم کی نعمت بتائی۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان علق سے، جمے ہوئے خون سے۔ پڑھ، اور تیرا رب سب سے کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ آپ دیکھیے ابتدائی آیات میں انسان کو پیدا کرنے اور اسے سکھانے کی بات ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے بھی وحی کی ابتدا کی تو انسان کی تخلیق اور اس کے لیے تعلیم کے انتظام سے۔ معلوم ہوا کہ ساری بھلائیوں کی جڑ اس میں ہے کہ انسان کے پاس صحیح علم ہو۔ زندگی پانے کے بعد سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کا علم، صحیح طریقہ معلوم ہے۔ لہٰذا علم سے شروعات کرنی چاہیے۔ خواتین کو جو دینی علوم سے محروم کیا گیا ہے، اس کا تدارک، اس کی بھرپائی جب تک نہ ہو تب تک کہ سماج کے بگاڑ کی اصلاح کی امید نادانی اور بے وقوفی ہے۔ عورتوں کو سب سے پہلے علم کے راستے ان کے لیے کھولنے چاہیے۔ لہٰذا آج کے درس میں اسی بارے میں ہم کچھ بات دیکھیں گے۔ آج جو ہم حدیث دیکھیں گے حدیث نمبر 22، اور اس کا عنوان ہے عورتوں کا علم کی طلب کے لیے جمع ہونا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح سے عورتوں میں علم کا شوق تھا، اور کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم حاصل کرنے کا انتظام کیا۔
عن ابی سعید، یہ ابو سعید الخدری، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ جاءت امرأۃ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آئی، جاءت امرأۃ ایک عورت آئی، الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب الرجال بحدیثک، ذهب الرجال بحدیثک، مرد آپ کی باتیں لے گئے، یعنی آپ کی باتیں سننے کا جو حصہ ہے یہ مرد ہی لے گئے، انہی کے حصے میں آ گئے، اٹھا کے لے گئے گویا کہ، یعنی مرد آپ کی اس باتیں سن لیتے ہیں اور ہم کو نہیں ملتی ہیں۔ آپ کی مجالس میں مرد آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جیسے نماز میں عورتیں مردوں سے پیچھے ہوتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ مجمع میں عورتیں آ کے مردوں کے بیچ میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں، تو عورتیں محروم ہیں اور مرد ہی آپ کی باتیں سنتے ہیں، ان کو یہ حصہ مل جاتا ہے، ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ فَاجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، فَاجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا، آپ اپنے اوقات میں سے ایک دن ہمارے لیے کر دیں، نأتیک فی، کہ ہم آپ کے پاس آئیں، تعلمنا مما علمک اللہ، اور آپ ہمیں سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ فقال اجتمعنا فی یوم کذا وکذا فی مکان کذا وکذا، آپ نے ان سے کہا کہ تم جمع ہو جاؤ، اجتمعنا جمع ہو جاؤ، فی یوم کذا فلاں دن، فی یوم کذا وکذا فلاں فلاں دن، اور فی مکان کذا وکذا جگہ، ٹائم اینڈ پلیس، فلاں دن فلاں جگہ جمع ہو جاؤ، یعنی یہ خصوصی انتظام تھا جو مسجد کے علاوہ عورتوں کے لیے کیا گیا۔ فاجتمعن، صحابی کہتے ہیں بس آپ کا حکم تھا کہ عورتیں جمع ہو گئیں۔ فأتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کے ان کے پاس گئے۔ فعلمہن مما علمہ اللہ، تو آپ نے انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو دین کا علم آپ کو دیا، آپ نے ان عورتوں کو اس علم کی تعلیم دی۔ ثم قال، آپ نے اس مجلس میں کیا کہا عورتوں کو، ما منکن امرأۃ، تم میں سے جو بھی عورت، تقدم بین یدیہا، اپنے آگے بھیج دے، من ولدہا، اپنی اولاد میں سے، ثلاثۃ، تین، الا کان لہا حجابا من النار، تو وہ تین بچے اس سے آگے جو چلے گئے اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب ہوں گے، الا کان لہا حجابا من النار، تو وہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب ہوں گے۔ فقالت امرأۃ منہن، تو ایک عورت جو انہی میں سے تھی مجلس میں سے، اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ او اثنین، اے اللہ کے رسول، اور کیا یہ دو لوگوں کے بارے میں بھی ہے؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی عورت اس سے پہلے تین بچے فوت ہو جائیں، اپنے آگے بھیج دے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کی موت ہو جائے، تین بچے کسی کی دنیا میں ان کی موت ہو جائے، تو ایسے تین بچے قیامت کے دن اس عورت کے لیے جہنم سے بچاؤ بن جائیں گے، یعنی اس اولاد کی موت پر، محرومی پر جو غم اس کو ہوا، جو تکلیف اس کو پہنچی، اور اس تکلیف پر اس نے جو صبر کیا اور اللہ رب العالمین سے ناراض نہیں ہوئی، شکایت نہیں کی، اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کی، بلکہ اس نے احتساب کیا، اللہ سے اجر کی امید کی اور صبر کیا، اگر ایسا اس نے کیا تو اس عورت کے لیے جہنم سے بچاؤ بن جائے گا۔ پھر مجمع میں موجود عورت نے کہا، یہ تو تین کا ہوا نا، دو کے بارے میں بھی اللہ کے رسول یہی بات ہے، یا رسول اللہ او اثنین، اور اگر دو ہوں تو
قال فأعادتها مرتين، دو بار اس عورت نے پوچھا. اور اللہ کے رسول دو ہوں تو، اگر دو بچے ہوں تو، ثم قال واثنين واثنين واثنين، اس نے دو بار پوچھا تھا، آپ نے 3 بار کہا دو بھی دو بھی دو بھی. یعنی اگر 2 بچے بھی فوت ہو جائیں اور اگر اس پر صبر کر لیا جائے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید کی جائے، تو ایسے 2 بچے بھی عورت کے لیے جہنم سے بچاؤ بن جائیں گے. اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں حدیث نمبر 7310، اور امام مسلم نے کتاب البر والصلاۃ کتاب البر والصلہ والآداب میں اس کو حدیث نمبر 2633 پر اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. اس حدیث سے کئی باتیں سیکھنے ملتی ہیں. نمبر 1، اس حدیث سے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں عورتوں میں علم کی کتنی حرص تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کریں. اسی لیے انہوں نے شکایت کی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول سارا وقت تو آپ کا مرد ہی کھا جاتے ہیں، سارا وقت وہی لے لیتے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ وقت ایسا الگ سے دیجیے. وہ خود تو مسجد میں آتی تھی اس زمانے میں، یہ نہیں کہ اس زمانے میں نہیں آتی تھی، وہ مسجد میں آتی تھی اور وہ بھی دین کی باتیں سنتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا وغیرہ اس طرح کی جو بات تھی ان کو وہ میسر نہیں آتا تھا، کیونکہ آگے کے حصے میں مرد ہوا کرتے تھے. بس وہ سن لیا کرتی تھی، باتیں چلی جاتی تھی. اپنے سوالات پوچھنے وغیرہ کے لیے ان کو اس مسجد میں یا اس مجلس میں موقع نہیں ملتا تھا. ان کی چاہت تھی کہ ہمارے لیے الگ سے بھی کچھ مجلس ہو جس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکیں. تو ساری عورتوں کی طرف سے ایک عورت نے نمائندہ بن کر یہ بات کی. اسی لیے اس عورت نے یعنی یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا، واحد کا نہیں، کہ میں نہیں سیکھ پاتی یہ نہیں کہا، ہم سب عورتیں. کہا کہ فجعل لنا من نفسک یوما، فجعل لنا، اللہ کے نبی ہم سب کے لیے آپ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت مقرر کر دیں، نأتیک فیہ، ہم آپ کے پاس آئیں، اور تعلمنا مما علمک اللہ، آپ ہمیں سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. یہ کتنا پیارا اسلوب ہے بولنے کا. آپ دیکھیے اس میں کتنی ساری چیزیں اگر سمجھائیں بہت وقت جائے گا. یعنی سب سے پہلے مقدمہ رکھا کہ اللہ کے رسول ہم جو کہہ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے. آپ کا سارا وقت مردوں کو مل جاتا ہے کیونکہ مرد آپ سے قریب ہو سکتے ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہم پیچھے ہی رہتی ہیں، ہم کو پوچھنے کا، آپ کی قربت کا وہ موقع نہیں مل پاتا ہے. لہٰذا آپ الگ سے ہمارے لیے انتظام کیجیے. فجعل لنا من نفسک یوما، اور خاص بات اس میں کیا کہا، نأتیک فیہ، کہ ہم آپ کے پاس آئیں. کوئی وقت آپ بتا دیجیے، کوئی جگہ آپ بتا دیجیے، ہم خود آئیں گے. یعنی یہ جو آنا ہے نأتیک فیہ، کہ ہم آئیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ العلم یؤتی ولا یأتی، العلم یؤتی ولا یأتی، علم کے پاس آنا پڑتا ہے. علم خود چل کے تمہارے پاس نہیں آتا ہے. کنواں تمہارے پاس نہیں آئے گا، تم کو کنویں پہ جانا پڑے گا. ایک قاعدہ ہے یہ اہل علم کے اعتبار سے کہ طالب علم کو علماء کی مجالس میں خود جانا چاہیے. یہ نہیں کہ عالم چل کے آپ کے پاس آئیں اور آپ کو الگ سے سکھائے، نہیں، آپ کو خود اس کی مجلس میں جانا چاہیے. اس لیے ان صحابیہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا نأتیک فیہ، ہم خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کوئی بھی جگہ بتائیے ہم آئیں گے. نأتیک فیہ، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علمی مجالس میں جانا چاہیے اور وہاں جا کر علم حاصل کرنا چاہیے. آج اس دور میں بہت سے لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم کیوں جائیں، ہم لائیو سن لیں گے، ہم ویڈیو دیکھ لیں گے یوٹیوب پہ، ہم آڈیو سن لیں گے، بعد میں کوئی نہ کوئی ایڈٹ کر کے ہم کو تو بھیج ہی دے گا، ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. یہ جو مزاج ہے یہ غلط مزاج ہے، یہ غلط مزاج ہے، یہ سستی ہے، اور سستی کے ساتھ علم کی برکات نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیں میری بات،
سستی کے ساتھ میں علم کی برکات اور اعلیٰ درجے کی ہدایت نہیں آتی۔ اعلیٰ درجے کی ہدایت مجاہدے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے راستے کی ہدایت ان کو دیتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے کی، اللہ کی مرضیات کی رہنمائی مجاہدے سے جڑی ہوئی ہے، مجاہدے پر مبنی ہے۔ لہذا ایک انسان اگر سستی کرتا ہو اس کے لیے وہ ہدایت کے اعلیٰ درجے نہیں کھلتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے اور غم سے اور عاجزی سے اور سستی سے۔ سستی سے، کسل سستی کو کہتے ہیں۔ معلوم ہے کہ سستی ایک ایسی بڑی بلا ہے، برائی ہے، جس سے انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور بدقسمتی سے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا سستی کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ہم کیوں جائیں اتنا دھوپ میں، اتنا دور چل کے، اتنا شام میں، اور یوں اور تو گھر پہ بیٹھ کے ہم سن لیں گے، لیکن وہ فائدہ انسان کو نہیں ہوتا ہے جو دینی مجالس میں جانے سے واقعی ہونا چاہیے ایک انسان کو۔ بعض نادان لوگوں نے بھی کہا کہ اس دور میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ نماز کے لیے جب اس زمانے میں آپ نے فرمایا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، عورتوں کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، تو پھر ان کو ان مجالس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نادان اور بیوقوف لوگ اس طرح ہیں۔ اس زمانے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے دن اور جگہ بھی طے کی تاکہ وہ جگہ میں جمع ہو۔ ظاہر بات ہے وہ جگہ سب کا گھر اپنا گھر تو نہیں تھا، تو ایک جگہ تھی جہاں سب عورتوں کو جمع ہونا تھا، جانا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، فلاں دن اور فلاں جگہ تم سب کی سب جمع ہو۔ معلوم ہوا علم کے لیے اجتماع ایک محبوب اور مستحسن عمل ہے۔ علم کے لیے جمع ہونا ایک اچھی چیز ہے، علمی مجالس میں جانا ایک اچھی چیز ہے۔ تو آپ نے ان کو ایک جگہ میں ایک فلاں دن جمع ہونے کے لیے کہا۔ یہاں جتنی روایات اس باب میں آئی ہیں، حتی الامکان میں نے کوشش کر کے تلاش کیا کہ وہ دن اور وہ جگہ یعنی وہ دن معلوم ہو سکے، لیکن کسی روایت میں اس دن کی صراحت نہیں ہے کہ کون سے دن جمع ہونے کے لیے کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے جنہوں نے یہ روایت بیان کی انہوں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ اس دن کو بیان کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل یہاں پر دن مطلوب نہیں ہے، کہیں پیر کا دن ہو سکتا ہے، کہیں بدھ کا دن ہو سکتا ہے، کہیں جمعہ ہو سکتا ہے، کہیں اتوار ہو سکتا ہے۔ علاقوں کے حالات کے اعتبار سے سہولت الگ الگ ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی خاص دن ہوتا کہ جمعہ ہی کو جمع ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالتعیین ان کو بتاتے اور صحابہ ہم کو بتاتے اگر اس دن کی کوئی فضیلت ہوتی۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کوئی بھی دن ہو کوئی مسئلہ نہیں، اگر دن مطلوب ہوتا اور شریعت میں اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو صحابہ اس کو نقل کرتے، کسی نے اس کو ضروری نہیں سمجھا۔ معلوم ہے کہ کسی بھی علاقے میں کوئی نہ کوئی دن اگر طے ہوتا ہے جو خاص عورتوں کے لیے ہو تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے لیے اہتمام کیا تو بعد والوں کو بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ عورتوں میں علم کا کتنا شوق تھا۔ ہم خود چل کے آئیں گے، اللہ کے رسول ہمارے لیے کچھ وقت مقرر کیجیے اور ہم کو وہ سکھائیے، تو علمنا مما علمک اللہ۔ یہاں وہاں کی باتیں ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو نبوی علم چاہیے۔ ہم کو ان کا مزاج کیا ہے؟ تو علمنا مما علمک اللہ، اللہ نے آپ کو سکھایا ہے وہ علم ہم کو سکھائیے، دین کا علم ہم کو سکھائیے۔ آج لوگ کالج جا رہے ہیں، بڑے بڑے کورسز کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دین کا علم
گہرائی کے ساتھ نہیں۔ اگر کوئی سیکھ بھی رہا ہے تو سرٹیفکیٹ کے لیے، یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ علم حاصل کرنا، اس کے مقاصد اپنی ذات کو نمایاں کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ کہ اگر کوئی کورس ہو تو سوال یہ ہوگا کتنے دن میں فنش ہو جائے گا، اچھا اتنا فنش ہو جائے گا، اس کے بعد سرٹیفکیٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو مطلب آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس فلاں سرٹیفکیٹ جمع ہوا۔ شیخ بن باز کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا، اور وہ سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا، لیکن اس دور کے سب سے بڑے محدث وہ تھے۔ ہاں، انہوں نے علماء سے علم حاصل کیا، لیکن سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں کیا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، شیخ بن باز کے کئی اساتذہ تھے، ان سے بیٹھ کے سالوں سال انہوں نے علم حاصل کیا، اس کے بعد اتنا بڑا مقام انہوں نے ملا۔ یہ نہیں کہ خود سے اپنے دل سے پڑھ لیا اور مفتی بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ علماء سے علم لیا، لیکن اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ شاگرد جو ہے علماء کے پاس مساجد میں بیٹھتے تھے، سالوں سال علم حاصل کرتے رہتے تھے۔ فجر کے بعد، مغرب کے بعد کسی خاص وقت میں عالم سے بیٹھ کے، عالم کوئی کتاب پڑھا رہا ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، اور سالوں سال نکل گئے اس میں۔ پھر اس کے بعد ان کے استاد ان کو اجازت دیتے تھے، ہاں اب ایک کام کرو، تم بھی درس دو، تم بھی فلاں علاقے میں جاؤ، تم بھی اپنی الگ سے افتاء کی مجلس قائم کرو۔ لوگوں میں بھی استاد بولتا تھا دیکھو فلاں سے علم حاصل کرو، فلاں سے علم حاصل کرو، اپنے شاگردوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ اس کو کہ کسی کی تعریف کر دینا اور کسی کو اس کا اہل بتانا کہ اس سے علم لیا جا سکتا ہے، تو اب لوگ بھی ان سے علم حاصل کرتے، لیکن یہ کئی سالوں کے بعد ہوتا ہے۔ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں، وہ لکھ کے ڈگری نہیں دیتے تھے کہ تم آج بیچلر آف اسلامک اسٹڈیز بن گئے، یا تم کو فلاں ڈپلوما مل گیا، یا تم کو فلاں چیز ماسٹر ہو گئی۔ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ غلط بھی نہیں۔ آج اس دور میں کئی اسلامک یونیورسٹیز ہیں جس میں کورسز ہوتے ہیں اور سرٹیفکیٹس ملتے ہیں، تاکہ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کے لوگوں میں دین کی بات نہ کرنے لگے۔ اور ایک آدمی کسی ادارے میں اگر جاب دعوتی یا علمی میدان میں کرنا چاہتا ہے تو اس کی لیاقت کے لیے کوئی ثبوت اس کے پاس ہو کہ وہ اس کا اہل ہے۔ لیکن یہی اصل نہیں ہے، ڈگری اور علم نہ ہو تو کچھ فائدہ ہے؟ ڈگری اصل نہیں ہے، علم اصل ہے۔ ڈگری نہ بھی ہو انسان کے پاس، لیکن وہ اتنا لائق ہو کہ اہل علم اس کی گواہی دے، ہاں یہ لائق ہے، یہ درس دینے کے لائق ہے، یہ لوگوں کو دین سکھانے کے لائق ہے، یہ اصل ہے۔ لہٰذا بہت سے طلباء میں یہ ہوتا ہے 2 مہینے کا کورس ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد سرٹیفکیٹ کون سا ملے گا؟ پھر سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد وہ اپنا فتوے کی کوئی مجلس قائم کر لیتے ہیں، چلو ہم بھی اب مفتی ہو گئے۔ اس لیے علماء، بہت سارے علماء، ہم لوگوں نے بات کی کہا ہم لوگ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، کیوں؟ ہمارا تجربہ بہت خراب ہے، فلانا فلانا آیا، فلانی آئی، کورس کیا، بس 1 مہینے کا چھوٹا موٹا کورس کر لیا، اس کے بعد یہی سرٹیفکیٹ سعودی عرب کا دکھا رہے ہیں پوری دنیا میں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ہم دین کی دعوت دے سکتے ہیں، ہم دینی مجالس قائم کر سکتے ہیں، جبکہ ان کو تجوید بھی صحیح سے نہیں۔ یاد رکھیں، سرٹیفکیٹ اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن وہی اصل نہیں۔ اصل علم، اصل لیاقت ہے، اصل لیاقت ہے، اصل یہ ہے کہ انسان لائق بنے علم حاصل کرے۔ اس لیے حرص ان عورتوں کی یہ نہیں تھی کہ آپ ہم کو سرٹیفکیٹ دے دیا کریں، کتنے دن میں کورس مکمل ہوگا، نہیں، سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں، ہر درس میں نیا سیکھیں، ہر درس میں نیا سیکھیں، محرومی کہاں ہے؟ لیکن اکثر لوگوں کی بیماری کیا ہے؟ ان کو تحصیل سے زیادہ تکمیل کی فکر ہوتی ہے۔ اس بات کو زندگی بھر یاد رکھتی ہے۔ اصل تکمیل نہیں ہے، اصل تحصیل ہے۔ تحصیل حاصل کرنا، تکمیل مکمل کرنا، بعض کہتے ہیں مکمل کرنا، غلط، مکمل کرنا۔ تحصیل حاصل کرنا، تکمیل مکمل کرنا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک کتاب پڑھی
شروع سے لے کے اخیر تک 100 صفحات کی کتاب ہے، پیج نمبر 1 سے پیج نمبر 100 تک کور ٹو کور آپ نے اس کو پڑھ لیا۔ آپ کو کسی نے پوچھا کیا پڑھا آپ نے، کچھ بھی نہیں آ رہا بولنے، نہ آپ کو خود یاد آ رہا اکیلے میں کیا پڑھا میں نے، کیا سیکھا اس سے، تو آپ نے کتاب مکمل تو کی لیکن کتاب میں سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ آپ نے کتاب پڑھی، مکمل کی، لیکن آپ نے اسے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ ایسے ہی جیسے آدمی دن بھر محنت کرے اور شام کو کوئی مزدوری نہیں، حاصل آپ نے کیا کیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم علم کا حصول مقصود ہو، کورس کی تکمیل نہیں، کورس مکمل کرنا کوئی چیز نہیں۔ بعض اوقات ایک طالب علم ایک درس میں اتنا سیکھ لیتا ہے جتنا اس کے ساتھ والے پورے کورس میں نہیں سیکھ پاتے۔ لہذا ہمیشہ اپنا مزاج بنائیں، علماء کی مجلس میں جب بھی آئیں یہ فکر رکھیں کہ اس درس میں کتنا سیکھ سکتا ہوں، کتنی ساری باتیں جو میں جمع کر سکتا ہوں۔ بھلے کورس کے لیے 1 سال لگ جائے، لیکن زیادہ لوگوں کے پاس اس زمانے میں فاسٹ فوڈ کے دور میں ہم لوگ ہیں، فاسٹ فوڈ کے دور میں ہیں کہ آرڈر دینے کے بعد ڈلیوری فوراً ہونا چاہیے، جلدی سے پک کے گھر پہ آ جانا چاہیے۔ ہمارے اندر صبر ختم ہو چکا ہے، صبر نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اسی بات کی تعلیم ہے، طالب علم میں صبر ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے موسیٰ پر، اگر وہ تھوڑا اور صبر کر لیتے تو اللہ کے بہت سارے عجائبات دیکھتے، تھوڑا سا صبر کر لیتے تو بہت سارے عجائبات ان کو دیکھنے ملتے ہیں۔ صبر ہونا ضروری ہے، صبر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے کسی نے کسی سے پوچھا کہ سائنسداں میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے، عقل مندی، انٹیلیجنس، صلاحیت، جینیس کیا ہے؟ نے کہا کہ سائنسداں میں اصل چیز ڈسپلن ہوتا ہے، اس کے اندر اصل کیریکٹر ہوتا ہے۔ سالوں سال تحقیق کرنے کے بعد میں پھر اس کے پاس ایک نتیجے پر وہ پہنچتا ہے، ورنہ عقل سبھی کے پاس ہوتی ہے، صلاحیتیں بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن کسی ایک چیز پر سالوں ٹکے رہنا اور پھر اس کے بعد کچھ حاصل کرنا، یہ ڈسپلن کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا طالب علم میں صلاحیت سے زیادہ ڈسپلن ہونا چاہیے کہ وہ جمع رہے علم پر، اور صبر اس کے اندر ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یہاں عورتوں نے کہا کہ اجتمعنا، آپ نے فرمایا اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہو جائے۔ فاجتمعنا، آپ کے حکم پر عورتیں جمع ہو گئی، عورتیں جمع ہو گئی۔ فأتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ بھی چل کے گئے، وہ بھی چل کے آئیں، کوئی جگہ طے تھی، دونوں آئیں۔ فأتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہن مما علمہ اللہ، تو آپ نے انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا۔ ثم قال ما منکن امرأة تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثة الا کان لہا حجابا من النار، جو بھی عورت اپنے آگے 3 بچے بھیج دے تو وہ بچی قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ بچ جائے گی۔ فقالت امرأة منہن، ان میں سے ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ او اثنین، اللہ کے رسول 2 ہوں تو کیا 2 کے لیے بھی وعدہ ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ طالب علم اپنے استاد سے مراجعت کر سکتا ہے۔ استاد اگر کوئی بات کہتا ہے اس کی بات کاٹے بغیر، بات مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو خواتین بھی اہل علم سے سوال کر سکتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے اس مجلس میں یہ نہیں کہ آپ تقریر کر کے چلے گئے ختم، کوشچن آنسرز کی جو دلیل ہے آپ کو اس روایت میں مل سکتی ہے کہ آپ نے جو بات کہی اس بات کے بارے میں جو استفسار ہے، وضاحت ہے، تو ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے جو بات کہی وہ تو 3 کے لیے ہے، کیا یہ وعدہ 2 کے لیے بھی ہے؟ قال فأعادتها مرتين، اس نے 2 بار پوچھا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار
تاکید کے طور پر کہا دو کے لیے بھی وعدہ ہے. اس نے 2 بار پوچھا تو آپ نے 3 بار اس کو اور اسٹرانگلی بتایا کہ 2 بھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر 2 بچے کسی کے فوت ہوئے ہوں تو یہ 2 بچے بھی قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے بچاؤ بنیں گے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا تکلیف پر صبر کرنا بھی اس کے لیے جہنم سے بچاؤ، یعنی اپنی اولاد سے محفوظ. لہذا کسی کی اولاد کی وفات ہوئی ہو تو ان کے لیے خوشخبری ہے. بلا شبہ اولاد کی وفات غم کی بات ہے، لیکن بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر اگر اللہ اس سے بڑا تحفہ دے دے تو غم بھی خوشی میں بدل جاتا ہے، وہ غم بھی خوشی میں بدل جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اولاد کی وفات پر بھی عورت کے لیے جہنم سے بچاؤ رکھا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ وعدہ نہ صرف 2 کے لیے ہے بلکہ 1 کے لیے بھی ہے. اسی لیے ایک صحابی جن کے بچے کی وفات ہو گئی اور آپ نے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تم کو انتظار کر کے جنت میں لے جائے، یا یہ پسند ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو تمہیں پسند ہے. تو آپ نے بس یہ چیز تم کو میسر ہوگی. تو اس سے معلوم ہے کہ 1 بچہ بھی ہو تب بھی وعدہ ہے. تو اس حدیث میں کئی باتیں سیکھنے کی ہیں. اس میں جو بڑی بات ہے وہ یہ، نمبر 1، عورتوں میں دین کے علم سیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی کہ ہم لوگوں کو ایک دن چاہیے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا عورتیں ہو کر تم کو علم کی کیا ضرورت ہے، تم کھانا پکانا کرو، کپڑے دھو اور برتن مانجو، یہ تمہارا کام ہے، علم سیکھ کے کرو گی کیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے ان کے لیے ان کے مطالبے کو قبول کیا. آپ نے ان کے مطالبے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے، اتنا بڑا نبی، انہوں نے ایک عورت کی ڈیمانڈ پر ان کے لیے وقت رکھا. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یعنی عورتوں کا کتنا احترام اور کتنا مقام ہے اسلام میں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عورت کے اس مطالبے کو ٹھکرایا نہیں، بلکہ آپ نے اس مطالبے اور آپ نے عورتوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور آپ خود چل کے گئے ان کو سکھانے. تیسری بات اس میں معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں میں اس زمانے میں کس علم کے حصول کا شوق تھا. بناؤ سنگار کا، زیورات بنانے کا، کپڑے سلائی اور یہ وہ سب ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی چاہت کیا تھی؟ ان کو شوق تھا وہ علم ہم کو چاہیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آسمانی علم. بدقسمتی سے بہت ساری خواتین زمینی علم کا شوق زیادہ ہوتا ہے، ہم کو دنیا کا علم حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ مفید ہے، لیکن اصل وہ علم ہے جو آسمان سے آئے. اگر دونوں علوم جمع کر لے الحمدللہ، دنیا کا علم بھی ہے، دین کا علم بھی ہے، بہت اچھی بات ہے. اسلام اس کی مخالف نہیں ہے. اسلام مخالف کس چیز کا ہے؟ کہ عورتیں بے پردہ ہو جائیں، بے حیا ہو جائیں اور گناہوں کی شکار ہو جائیں، برے ماحول میں پڑھ کر دوسری قوموں کے رسم و رواج اور ان کی تہذیب سیکھیں، ان کا کلچر اپنائیں. یہ اسلام میں پسندیدہ ہے. رہا علم، دنیا کی ٹیکنالوجی کا علم، دنیاوی علوم، جہاں تک وہ اسلام کے دائرے میں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے، چاہے پی ایچ ڈی کرے یا کچھ بھی کرے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انصار کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار. انصاری عورتیں بھی کیسی پیاری عورتیں تھیں، کیسی اچھی عورتیں تھیں. نعمہ بہت اچھا، عمدہ. نعم النساء نساء الانصار. انصار عورتیں بڑی بہت ہی زبردست عورتیں تھیں، کیسی اچھی عورتیں تھیں. کیوں اچھی تھی؟ بہت خوبصورت تھی، اونچے گھرانے والی تھی، کیا تھی؟ کھانا اچھا بناتی تھی. نعم النساء نساء الانصار. انصاری عورتیں کیسی اچھی عورتیں تھیں. لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین. انہیں دین کے علم میں گہرائی حاصل کرنے، پیدا کرنے میں حیا رکاوٹ نہیں بنی.
دین کا گہرا علم حاصل کرنے کے لیے وہ پوچھتی تھی، شرماتی نہیں تھی۔ تو انسان شرماتا ہے پوچھنے میں، اس وجہ سے بھی کہ لوگوں کے سامنے میری فضیحت ہوگی، اگر کچھ ایسا پوچھ لوں گا لوگ ہنسیں گے، کیا سوال پوچھ رہا ہے، کیا سوال پوچھ رہی ہے، ابھی تک اس کو یہ بھی نہیں معلوم۔ تو بعض اوقات انسان دین کا علم حاصل کرنے میں اہل علم سے سوال پوچھنے میں شرماتا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ تعریف کر رہی ہے اور انصاری عورتوں کی، کس بات پر؟ لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، دین میں تفقہ کہتے ہیں گہرے علم، دین میں گہرا علم حاصل کرنے میں، سوال پوچھنے میں حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ یہ اس زمانے کی عورتیں تھیں جو چاہتی تھی کہ دین کا گہرا علم حاصل کریں، اوپر اوپر نہیں۔ یتفقہن فی الدین کا مطلب ہوتا ہے گہرا علم، گہرا علم۔ آج گہرا علم سے زیادہ سطحی علم کا شوق لوگوں کو ہے۔ 20 دن میں پورا قرآن سیکھ لیجیے، 20 دن میں آپ کو قرآن کے پورے الفاظ معلوم پڑ جائیں گے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کورس چلائے، آپ سوچیے یہ کون سا طریقہ ہے دین کا علم حاصل کرنے کا؟ دین کا علم صحابہ سورہ بقرہ سیکھنے میں کئی سال لگا دیے، سورہ بقرہ سیکھنے میں کئی سال لگا دیے۔ ان کے پاس اس طرح کے چٹپٹے شارٹ کورس نہیں ہوا کرتے تھے، یہ پیسہ کمانے کا ایک طریقہ بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں آن لائن کئی کورسز ہیں، اتنے % الفاظ آپ کو آ جائیں گے، فی کتنی ہے؟ $100 $200۔ تو بھائی تھوڑی سی مدت میں اتنے سارے ڈالر مل جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ لوگ بیوقوف بن کے ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، جمن کے جمن ہی رہتے ہیں، کچھ نہیں سیکھ پاتے اور دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم نے کورس مکمل کیا اور بہت کچھ آ گیا۔ قرآن کے صرف الفاظ سیکھ لینے سے آدمی دین سیکھ لے گا کہ ویسے ہی جیسے آدمی ڈکشنری یاد کر لے اور کہے مجھ کو سب دین آ گیا۔ بھائی ڈکشنری میں زیادہ الفاظ ہیں قرآن سے، قرآن کے سارے الفاظ ڈکشنری میں نہیں ہیں۔ تو جب قرآن کے الفاظ کا علم آ جائے اس کو، اور دوسرا آدمی جو پوری ڈکشنری سیکھ لے، کہ آپ بول سکتے ہیں کہ ابھی تو حدیث بھی آ گئی پوری، خالی الفاظ جاننے سے دین آ جاتا ہے۔ جو عربک کا ماسٹرز ہے وہ کیا قرآن و سنت کا ماہر ہے؟ سوچیے، غور کیجیے، قرآن میں جتنے الفاظ ہیں ان سے زیادہ ڈکشنری میں ہیں۔ سارے الفاظ ڈکشنری کے نہیں ہیں قرآن میں، سارے جانوروں کے نام ہیں قرآن میں، سارے برتنوں کے نام ہیں، سارے چیزوں کے نام ہیں، انسان کے لباس کے اعتبار سے ڈکشنری میں اتنے زیادہ الفاظ ہیں۔ تو کوئی آدمی پوری ڈکشنری اگر سیکھ لے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں اس نے ماسٹرز کر لیا؟ یہ بیوقوفی ہے۔ قرآن کے احکام، اس کے امثال، اس کے عقائد، اس کے واقعات، اس کی تفصیلات، اس کے حدیثوں سے اس کی تشریحات، اس کا شان نزول، ناسخ، منسوخ، غریب الحدیث، ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں، ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں، یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، یہ تفقہ سے میں کہہ رہا ہوں، لفظ قرآن مثال کے طور پر امہ کا لفظ ہے، امت، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ امت کا معنی، ایک معنی ہے تو قوم یا لوگوں کا مجموعہ، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تو یہ ہو گیا لوگ، جماعت۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو خیر کی طرف بلائیں، یعنی مسلمانوں میں امت کون ہو گیا یہ؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک امت ہونی چاہیے، کس میں؟ مسلمانوں میں۔ تو مسلمان تو خود ہی امت ہیں، لیکن یہ اس سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کی ایک جماعت، گروپ آف پیپل، تو یہ اس معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح سے امت کا معنی اسوہ اور امام کے بھی ہوتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ نیچے اکیلے انسان امت کیسے ہوئے؟ اور امت تو نبی کی ہوتی، وہ تو خود نبی تھے۔ تو اب امت کا مطلب کیا لیں گے؟ امت کا مطلب ہے امام، اسوہ،
وہ امام تھے. امہ کا معنی امام، لفظ بھی دیکھیے اب جڑا ہوا ہے، امت کا مطلب امام. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے امہ کے معنی وقت کے بھی ہوتے ہیں. دیجیے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے آ گئے وقت. وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، سورہ یوسف آپ پڑھیے. وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، کچھ وقت کے بعد اس کو یاد آیا. وہ جو جیل کا ساتھی تھا بھول گیا تھا، کچھ وقت کے بعد یاد آیا. یہاں امہ سے مراد وقت، یہاں امت سے مراد وقت ہے. تو اب آپ دیکھیے خالی امت کا لفظ سیکھ لیا، اب ان میں سے کون سا لفظ لے گا اور کون سا کہاں فٹ کرے گا، سمجھ میں آ رہا ہے. لہٰذا ایک انسان یہ نہ سمجھے کہ کچھ الفاظ سیکھ لینے سے اس کو دین آ جاتا ہے. اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ یہاں کیا مراد، یہاں کیا مراد، یہاں کیا مراد ہے. ایسا کئی بار قرآن میں ہوتا ہے، کئی بار قرآن میں ہوتا ہے. تو امام کا معنی بھی دیکھیے. امام کا معنی خود امام جو ہمارے امام ہوتا ہے، قوم کا امام سب سے آگے، لیکن امام کا معنی کتاب بھی ہوتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو ہم نے ایک کھلی کتاب میں یہ سب کچھ لکھ دیا ہے. سورہ یاسین آپ پڑھی تو امام سے مراد یہاں کیا ہے؟ امام مبین سے مراد کتاب ہے، کھلی کتاب. تو امام کا لفظ کتاب کے لیے بھی آتا ہے اور امام کے لیے بھی آتا ہے. تو ایسا یہ یاد رکھیں کہ دین کا گہرا علم ہونا چاہیے، سطحی نہیں، سطحی نہیں ہونا چاہیے. انسان کا بہت بڑا دشمن ادھورا علم ہوتا ہے. جس کے پاس ادھورا علم ہے اس کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے گمراہ ہونے کے لیے، وہ ادھورا علم ہی اسے گمراہ کر سکتا ہے. لہذا اس زمانے میں عورتوں میں تفقہ کا شوق تھا. اسی لیے حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں؟ لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، انہیں دین کا گہرا علم حاصل کرنے میں حیا رکاوٹ نہیں بنتی تھی. معلوم ہے کہ ان کا شوق یہ نہیں تھا کہ کورس کمپلیٹ کریں، ان کا شوق یہ نہیں تھا کہ کورس کمپلیٹ کریں، ان کا شوق یہ تھا کہ گہرا علم حاصل کریں. اور گہرا علم حاصل کرنے کے لیے توجہ اور لمبا زمانہ اور فقیہ یا علماء کی صحبت یا ان سے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے لیے انسان کے لیے ضروری کہ علماء سے علم لیا جائے جو کہ خود گہرا علم رکھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ ایک دن میں تو نہیں آئے گا گہرا، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک زمانہ ہے، انسان دھیرے 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 گہرائی میں جاتا ہے اور اس کو سب باریکیاں معلوم پڑتی ہیں. تو یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار کی عورتوں کی تعریف علم کے شوق کی بنا پر کی گئی. اس زمانے میں عورتوں میں بھی تفقہ، اس لیے ایک نیت کریں کہ ہم زندگی بھر علم حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کبھی علم حاصل کرنے میں شرمائے بھی نہیں، رکے بھی نہیں، اور تھوڑے پر قناعت نہ کریں، تھوڑے پر قناعت نہ کریں. کبھی اس دھوکے میں نہ رہیں میرے پاس بہت علم ہے. کسی کے پاس بہت علم نہیں ہوتا ہے. علم اتنا بڑا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ کبھی بھی آدمی علم کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. علم کا احاطہ آدمی نہیں کر سکتا ہے. ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. اس لیے کوئی آخری نہیں. آخری کون ہے؟ اللہ. اللہ سے بڑھ کے کسی کے پاس نہیں. ساری چیزوں کا احاطہ اللہ نے کیا ہے. ورنہ اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں کچھ نہ کچھ ان کو نہیں معلوم، ایسا ہمیشہ ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ انہیں نہیں معلوم، ہمیشہ ایسا ہوگا. اسی لیے حدیث جبریل میں کیا ہے؟ جبریل نے پوچھا کہ طالب علم، کہا کہ فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مل مسئول عنها بأعلم من السائل. مل مسئول عنها بأعلم من السائل. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جیسے تم کو قیامت کا وقت نہیں معلوم ویسے مجھے بھی نہیں معلوم. تو سارا کچھ علم سب کے پاس نہیں.
کسی کے بھی پاس نہیں سوائے اللہ کے، اس لیے ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کا علم کیسا تھا، یعنی عورتیں علم کتنا حاصل کرتی تھیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ اس میں ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما اشکل علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشة الا وجدنا عندها منه علم۔ سوچئے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے اسلامی معاشرے میں ایک عورت بھی مردوں سے زیادہ علم والی ہو سکتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں ایک عورت اتنا علم حاصل کر سکتی ہے کہ مرد اس کے محتاج ہو جائیں علم میں۔ صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بھی ہم صحابہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب بھی کسی بات میں مشکل پیدا ہوئی، تھوڑا سا اشکال پیدا ہوا، کنفیوژن پیدا ہوا، ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط، کسی حدیث کے سلسلے میں یا کسی بات میں ہم صحابہ میں جب بھی کوئی چیز تھوڑا کنفیوژن کریٹ ہوا یا مشکل مسئلہ پیش آیا، فسألنا عائشہ، بس ہم نے حضرت عائشہ سے اس بارے میں پوچھ لیا، الا وجدنا عندها منه علما، تو ہمیں حضرت عائشہ کے پاس اس مسئلے میں ضرور علم مل گیا، یعنی اس کا علم حضرت عائشہ کے پاس ہمیشہ ہوتا ہی تھا۔ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا، اس کا جواب کیا ہے، ہم پوچھنے سے رہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے کیا، یہ کیا مسئلہ ہے۔ جب بھی ایسا ہمارا معاملہ ہو جاتا، ہم سیدھے کیا کرتے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، ان سے پوچھتے، ہمیں ضرور ان کے پاس اس کا جواب مل جاتا، کچھ نہ کچھ ہم سے پہلے انہوں نے پوچھ لیا ہوتا، یعنی آپ کے پاس وہ پوچھا ہوا ہوتا ہی تھا، ہم ان سے پوچھتے تو ہم کو جواب اس کا مل جاتا۔ آپ غور کریں، یعنی صحابہ بھی اس زمانے میں صحابہ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے، یعنی عورت بھی مردوں سے علم میں بڑھ سکتی ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی سوسائٹی ہے کہ ایک عورت کے پاس اتنا علم ہو سکتا ہے کہ مرد بھی اس کے محتاج ہو جائے۔ محنت کرنی پڑتی ہے، شارٹ کٹس نہیں۔ شارٹ کٹ والا ہمیشہ کنارے پر ہی روڈ کے سائڈ میں بیٹھا رہتا ہے، جو واقعی محنت کر کے راستے پر چلتا رہتا ہے وہ منزل پہ پہنچتا ہے۔ جو تھوڑا موڑا کچھ جمع کر کے یہاں وہاں سے بیٹھ جائے، وہ ایسے ہی کنارے بیٹھا رہتا ہے، وہ خوش رہتا اپنی دنیا میں، اپنی خیالی دنیا میں وہ خوش رہتا، مگن رہتا کہ میرے پاس بہت ہے، کہ میں نے 2 کورس 5 کورس 10 کورس میں نے کمپلیٹ کر لیے، اور سر پہ ٹکٹ بھی میرے پاس ہے۔ ہاں، سرٹیفکیٹ نہیں، سر پہ ٹکٹ جمع کر لو اس کو سب۔ سرٹیفکیٹ کیا کام آئیں گے جب آپ کے پاس جواب نہ ہو کسی سوال کا؟ سرٹیفکیٹ کا کیا بتائیں گے، دیکھو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ارے میرے کو پوچھ رہا بھائی یہ کیا جواب کیا ہے اس کا، بتائیے، دیکھو میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، بتائیں گے؟ کیا فائدے کا آپ کا سرٹیفکیٹ جب آپ کے پاس اسی کورس کا جواب نہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ علم جمع کریں، علم کا سرٹیفکیٹ نہیں، علم جمع کریں، علم کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ صرف سرٹیفکیٹ جمع کرنا اور علم جمع نہیں کرنا ایسا ہے جیسے اپنے موبائل میں روپیوں کے، پیسوں کے فوٹو، کام آئے گا آپ کے؟ فوٹو دکھا کے آپ خرید سکتے کچھ نہیں، آپ کے پاس نوٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ سرٹیفکیٹ فوٹو ہے، اگر علم نہیں ہے تو آپ محروم ہیں، لہذا اس کو یاد رکھیں۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسے یہ حدیث نمبر 3883 ہے، 3883، اور حدیث صحیح ہے۔ اور یہاں پہ حدیث میں جیسے جمع ہونے کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔
بہت پیاری حدیث ہے، یہ ان لوگوں کی شان میں ہے جو علم کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ، جب بھی کچھ لوگ، یہ کسی خاص قوم کی بات نہیں، قوم جب عربی میں آتا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے آتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ، جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں قرآن، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کی مدارست کرتے ہیں۔ مدارست اس کو، اس کا دراسہ کرنا، اس کو سیکھنا سکھانا، اس کو سیکھنا سکھانا۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور سیکھتے سکھاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سکون کی نعمت دیتا ہے، زندگیوں سے سکون نکلتا جا رہا ہے۔ اس سکون کے لیے ایک وسیلہ، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم دینی مجالس میں جائیں تاکہ ہمارے قلوب اس دینی علم کے ذریعے سے سکون پائیں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور یہ بھی دیکھیے اجتماع پر ہے، آن لائن میں نہیں ہے۔ کاہے پر ہے؟ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ، جب جمع ہوتے ہیں، انہیں کے لیٹے لیٹے اپنے بستر پر انسان موبائل لے کر اس کو سنے نہیں، علم کی تعظیم بھی ضروری ہے، علم کے لیے جمع ہونا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو قرآن کے پڑھنے اور سیکھنے سکھانے پر کیا ہے؟ 4 نعمتیں، سکون ملنا، سکون کا نزول، سکینت، رحمت کا ان کو ڈھانپ لینا، فرشتوں کا ان کو گھیر لینا، اور اللہ کا ان کا اپنے پاس مقرب فرشتوں میں تذکرہ کرنا، ان کی فضیلت، ان کی شان بیان کرنا۔ یہ 4 چیزیں نصیب ہوتی ہیں جب لوگ دین کا علم سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں، اور حدیث نمبر 2699۔ اسی طرح سے علم سیکھنے کے لیے جانے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ وہ لوگ سن لیں جو درس میں آتے ہیں، اور وہ لوگ دونوں کانوں سے سنیں جو درس میں نہیں آتے۔ اس کی ریکارڈنگ سنیں گے تب ان کو معلوم پڑے گا یہ، لیکن جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ابھی معلوم پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح سویرے مسجد جاتا ہے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، اور اس کا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ وہ خیر کو سیکھے یا سکھائے، خیر کو سیکھنے سکھانے کے علاوہ کوئی نیت اس کی نہیں ہے۔ کان لہ کاجر حاج تام حجتہ، اس کے لیے ایک کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر جو مسجد کا تذکرہ ہے وہ من باب التمثیل ہے، نہ کہ من باب التحدید یا تخصیص۔ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو مثال کے طور پر بتایا گیا مسجد، ورنہ اگر مسجد کے علاوہ کوئی اور بھی جگہ ہو تو وہ بھی جگہ اس میں شامل ہوگی، لیکن چونکہ اس زمانے میں اور آج بھی دین کا علم سیکھنے کی بہترین جگہ مسجد ہے، اور اس زمانے میں مسجدوں ہی میں دین کا علم سکھایا جاتا تھا، اس لیے مثال کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ ورنہ اگر دار ارقم صحابی کا جو گھر تھا جہاں صحابہ جمع ہوتے تھے مکہ میں، یا یہ عورتیں جو فلاں گھر میں جمع ہوتی تھی، تو کیا یہ فضیلت ان کے لیے نہیں ہوگی؟ ان کے لیے بھی ہوگی۔ تو کسی بھی جگہ میں اگر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے انسان جائے، یا علم سکھانے کے لیے جائے یا سیکھنے کے لیے جائے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ کان لہ کاجر حاج تام حجتہ، اس کے لیے ایک حج کا ثواب ہے، کامل حج کا ثواب، ایسا حج جس میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔
اب سوچئے دینی مجالس میں آنا حج کا ثواب دلاتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، سید ترغیب حدیث نمبر 86 اور حدیث حسن صحیح ہے۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر ہم حج کو جائیں کہ نہ جائیں، اور جو حج کو گئے تو اتنا خرچ کر کے گئے لاکھوں روپے، تو کاش کہ وہ دینی مجلسی میں چلے جاتے، اتنے حج جمع ہو جاتے۔ یاد رکھیں اس طرح کی احادیث میں جب کسی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے کہ فلاں عمل پر یہ ثواب ہے، جیسے یہاں ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا سکھانے کے لیے اگر آدمی جائے حج کا ثواب اس کو ملے گا، تو یہ ایک حج کا ثواب ملے گا، لیکن جو حج کرتا ہے اس کو 10 کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس قاعدہ کیا ہے؟ الحسنۃ بعشر امثالها، نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، یہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ جو نیکی کرتا ہے اس کا ثواب اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک یا اس سے زیادہ بھی ملتا ہے۔ لیکن یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو حج کا ثواب ملے گا تو کتنے ہوں گے؟ ایک، لیکن جو حج واقعی کیا ہے اس کو کتنے ہوں گے؟ کم از کم 10۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اس کو ایک حج تو مل رہا نا بھائی، تو اتنا بڑا ثواب اس کو مل رہا ہے تو کیوں محروم رہے گا؟ تو جو انسان اپنے گھر سے نکلا اور مسجد گیا یا جہاں دین کا درس ہوتا ہے، دینی مجلس ہوتی ہے، وہاں گیا، علم حاصل کیا اور گھر کو آ گیا، یہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک حج کا ثواب پا لیا۔ کیوں نہ جائے آدمی؟ وہی آدمی محروم رہے گا یا وہی عورت محروم رہے گی جس کو واقعی حج کا ثواب نہیں چاہیے۔ کسی کا عذر ہو تو ٹھیک، فلاں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے یا بیمار ہے یا کوئی اور عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے اس طرح کا، تو وہ تو سمجھنے کی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو ہم ایک بہت بڑا ثواب کھو رہے ہیں، اور علم کھو رہے ہیں وہ تو الگ ہے، علم تو کھو ہی رہے ہیں لیکن اتنا بڑا ثواب بھی کھو رہے ہیں۔ پھر بعد میں چاہے بیٹھ کے ہم لوگ آن لائن اس کو سیکھ لیں یا ہم لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور سن لیں، ٹھیک ہے، علم حاصل ہوگا، یہ جو ثواب کہاں ہے؟ یہ ثواب نہیں، حج کا ثواب کہاں ہے؟ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ دینی مجالس میں آئیں اور دین کا علم حاصل کریں۔ میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم مزید باتیں اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ۔